الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین و سامعین کرام، آج آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے وہ برابر نہیں ہو سکتے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور خرچ کیا۔ اللہ رب العزت نے آیہ مقدسہ کے اس حصے کے اندر صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کیا، صدقہ پیش کیا اپنا، ان لوگوں کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام حضرت عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام عثمان ہے، اور آپ کے مشہور دو لقب ہیں، ایک صدیق اور دوسرا عتیق۔ آپ کو عتیق اور صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے گزرے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى عتیق من النار، فرمایا جس نے یہ دیکھنا ہو، جس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو جہنم کی آگ سے آزاد ہے، فرمایا فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَذَا، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب صدیق ہے، اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قسم اٹھا کر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی
کہ حضرت ابو بکر کا جو نام صدیق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے معراج کرائی، جب میں معراج سے واپس آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ اپنا یہ واقعہ قریش کے سامنے رکھوں، ان کو بیان کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے قریش کو یہ واقعہ بیان فرمایا تو سب نے جھٹلا دیا سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے واقعہ معراج کی تصدیق کر دی، تو اس کے بعد آپ کو لوگ جو ہے وہ صدیق اکبر کے نام سے یاد کرنے لگے، تو آپ کا لقب مشہور صدیق جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف پانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت کے اندر 4 ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے صحابیت کا لقب پایا ہے، صحابیت کا شرف ان کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی 4 پشتیں لگاتار صحابی ہوں، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ابو قحافہ وہ بھی صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی ہیں، اور آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن وہ بھی صحابی ہیں، اور آپ کے ایک پوتے ابو عتیق محمد وہ بھی صحابی ہیں، جو حضرت عبد الرحمن کے بیٹے تھے ابو عتیق محمد۔ یہ 4 لگاتار پشت جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا، یہ شرف ملا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے کہ آپ کی 4 جو ہے وہ پشتیں لگاتار صحابیت کے اندر آتی ہیں۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم علیہ السلام نے بہت سارے مقامات پر، بہت ساری جگہوں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے، جن لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان لوگوں میں سے سب سے بہتر جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو، ابو بکر جیسا آدمی موجود ہو، اس قوم کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کرائے۔ گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ انبیاء کے بعد جس ہستی کا مقام ہے سب سے زیادہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے اندر بھی یہ عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام اور تمام انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل اور اعلیٰ جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بعد ہم حیا کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے
ہر چیز کے لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل اور اعلیٰ جانتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اس حدیث مبارکہ کی راوی ہیں، کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حالات مرض کے اندر ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ جملہ ارشاد فرما کر لوگوں کو بتا گئے کہ میرے بعد جس نے خلافت کو سنبھالنا ہے، جس نے خلافت کا حق رکھنا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ ایک عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آئی اور کوئی مسئلہ پوچھنے آئی۔ وہ مسئلہ جب اس نے پوچھ لیا تو جانے لگے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ درپیش آئے اور میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ابو بکر کے پاس آنا، ابو بکر تمہارا اس مسئلے کا حل کو نکالے گا۔ گویا کہ یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو تم نے ابو بکر کے پاس آنا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت تمام صحابہ کرام سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر جب ہم فضیلت کے اعتبار سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جانتے تھے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جانتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جو قریش کے اندر حیا کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز اور پسندیدہ جانی جاتی تھیں۔ ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اور دوسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اور تیسری حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ قریش کے اندر یہ 3 شخصیات ایسی تھیں جو ہر لحاظ سے سب سے عرفہ اور اعلیٰ جو ہے وہ جانی جاتی تھیں۔ تو حضرات وقار معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خوشخبری سنائی، فرمایا کہ اے ابو بکر، کہ تم اور میں جس طرح دنیا کے اندر ساتھ ہیں، اسی طرح تم اور میں حوض کوثر کے اندر بھی ساتھ ہوں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا ساتھی بنا دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی
تو اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل فرما دیا کہ اے میرے پیارے محبوب، میں نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور میں نے ابو بکر کو جنت کے اندر آپ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے امام الانبیاء علیہ السلام کے غلام پیارے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو صحابہ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو تمام صحابہ کرام کے ساتھ پکی سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔